وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سلسلے گفتگو جاری کرنے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ باعث نزول سکینہ حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اطہر میں بآواز بلند اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیان کا ٹاپک ہے ماہ رمضان کے 5 انعام. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 انعام عطا فرمائے ہیں. چنانچہ شعب الایمان کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303 حدیث نمبر 3606 حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو عطا نہیں کی. کاؤنٹ کیجیے, یاد کر سکے تو کر لیجیے. فرماتے نمبر 1, جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے, اور جس کی طرف اللہ ایک بار رحمت کی نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. نمبر 2, حضور فرماتے شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہوتی ہے. نمبر 3, ہر رات اور دن ان کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. نمبر 4, اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے اے جنت میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا, میرے نیک بندوں کے لیے ڈیکوریٹ ہو جا, میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا, عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے نجات پا کر میرے گھر اور آرام میں راحت پائیں گے. نمبر 5, حضور فرماتے ہیں نمبر 5, جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں. ایسا بابرکت اور عظمت والا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان جاری ہے جس کی پرنور ساعتوں میں ہم اور آپ سانسیں لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ایسا مبارک مہینہ, ایسا برکت والا مہینہ جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. اور جس مہینے کی ایک اسپیشلٹی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. قرآن پاک کے دوسرے پارے کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. بلکہ میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں, تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی بات لیکن اس کو یاد کرنی ہے آپ کو. بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے جن کی تعداد 104. آسمان سے نبیوں پر نازل ہونے والی کتابیں چھوٹی بڑی جتنی بھی ہیں ٹوٹل 104 کی تعداد ہے. 100 صحیفے کہلاتے اور 4 بڑی کتابیں. صحیفہ مطلب وہ بھی اللہ کی کتاب ہے, چھوٹی کتاب, اور کتاب مطلب بڑی کتاب. تو کتاب تو 4 نازل ہوئی اور صحیفے کے نام سے 100 کتابیں نازل ہوئی. ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے. 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل فرمائے. 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے. 10 صحیفے توریت نازل فرمانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نازل فرمائے. اگر کاؤنٹ کیا ہو تو 100 صحیفے مکمل ہو گئے نا. پھر کر لیجیے ایک بار. 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل فرمائے. 30 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل فرمائے.
10 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل فرمائے. 10 صحیفے توریت نازل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائے. کتنے ہو گئے؟ 100 کی کوانٹٹی پوری ہو گئی. اب بچی 4 بڑی کتابیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن مقدس. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مقدس سب سے آخری، سب سے سچے، سب سے پیارے، سب سے سونے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک. میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ ماہ رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے. توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ ماہ رمضان کی 7ویں رات میں نازل ہوئی. انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ ماہ رمضان کی 14ویں رات میں نازل ہوئی. زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام میں نازل ہوئی وہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی. اور قرآن مقدس کب نازل ہوا؟ میں تو چپ ہو جاتا ہوں، قرآن پڑھے گا. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل فرمایا. تو ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کا کلام قرآن مقدس نازل ہوا ہے. اب اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی رحمتوں والا مہینہ، اتنی فضیلتوں کا حامل مہینہ. اب اللہ کے بندوں کو کیا چاہیے؟ اس مہینے کا خوب پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ایسے کام کرے جن میں رمضان عطا کرنے والا اللہ راضی ہو جائے. ہمارے گھر میں مہمان آئے، ہم کتنی اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، ویلکم، سواگتم، خیر مقدم کرتے ہیں، کتنا اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کرتے ہیں. کھان پین کے اندر کوئی کمی نہ آئے، ٹینشن ہم کو لے ڈوبتی ہے. ہمارا مہمان آ جائے اتنا سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا مہمان آ جائے تو ہاں، ماہ رمضان کو اللہ کا مہمان کہا گیا ہے. یا اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا ہے. کتنے دن کے لیے آیا؟ 29 ڈیز یا 30 ڈیز، 29 دن یا صرف 30 دن. پھر کیا ہوگا؟ چلا جائے گا. کہاں جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اللہ کے بندوں نے اسے پا کر کیا کیا اور کیا نہیں کیا وہ سب جا کر کے اللہ کو بتائے گا. حالانکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ کو تو سب معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں، ہم کیا کر رہے ہیں دن کے اجالے میں، ہم کیا کر رہے ہیں اپنی خلوت تنہائی میں، ہم کیا کر رہے ہیں جلوت سب کے سامنے. وہ اللہ سب جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک قاعدہ قانون بنا ہوا ہے. ماہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو دیا گیا. اب اللہ کے بندوں نے ماہ رمضان میں کیا کیا؟ ماہ رمضان سب دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے. روزے پابندی سے کس نے رکھے؟ نماز تراویح پابندی سے کس نے پڑھی؟ نماز پنجگانہ کی پابندی کس نے کی؟ قرآن کی تلاوت سے کس نے دل لگا رکھا؟ درود و سلام میں کس نے رات و دن کیے؟ اسی کے ساتھ ساتھ ذکر و درود میں کس نے ان دنوں کو گزارا؟ نیکیاں کس نے کی؟ یہ سارے کے سارے معاملات ماہ رمضان نوٹ کرتا ہے. اور کس نے روزے نہیں رکھے؟ کس نے جماعتوں کا اہتمام نہیں کیا؟ کس نے ایذاء مسلم کی، مسلمانوں کا دل دکھایا؟ کس نے شراب نوشی کی؟ کس نے بدکاری کی؟ کس نے غیبتیں کی؟ کس نے چغلخوریاں کی؟ کس نے لعن طعن کیے؟ کس نے وعدہ خلافیاں کی؟ کس نے والدین کا دل دکھایا؟ کس نے اپنے ہی بھائیوں کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ جمایا؟ کس نے فرض ہونے کے باوجود زکات نہیں دی؟ یہ سب کا سب ماہ رمضان نوٹ کر رہا ہے. 30 دن ہو جائیں گے، 29 دن یا 30 دن چاند نظر آ جائے گا اور ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن اور رمضان یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا مولا میں نے اسے رات میں تراویح میں کھڑا کر دیا اور آرام کرنے سے روک دیا، مولا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. حضور فرماتے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی بھی اور قرآن کی بھی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما کر جنت عطا فرما دے گا. ایسی برکتوں والا مہینہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اس مہینے کو غفلت میں گزارا، گناہوں میں گزارا تو کیا ہوگا؟ اس پر میں 2-3 باتیں عرض کر کے کچھ مثالیں ذکر کرتا ہوں کہ ماہ رمضان میں ہماری طرف سے کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں جن پر ہماری توجہ نہیں ہے. شاید کان کھڑے ہو جائیں گے، شاید آپ کی آگے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جب میں ایگزامپل دوں گا، جب میں مثالیں پیش کروں گا، آپ واقعی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں یہ تو میرے اندر بھی. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ کا واقعہ ہے انیس الواعظین کے پیج نمبر 25 اور 26 پر
اس حکایت کو نقل کیا گیا اور میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں اس واقعے کو نقل کیا. ہوا یوں، کوفہ کے قبرستان میں ایک مرتبہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے تشریف لے کر کے چلے گئے. اس قبرستان میں مولا علی کی نظر ایک تازہ ترین قبر پہ پڑی، جس سے یہ پتہ لگا کہ اس بندے کو 2-4 دن پہلے ہی قبر میں دفن کیا گیا ہے. خواہش پیدا ہوئی مولا علی کو کہ اللہ ایسا کرم کر کہ میں اس مردے کے حالات جان لوں، یہ بھی کس سچویشن میں ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دعا کی، آپ کی دعا قبول کی گئی اور آپ کے اس مردے کے درمیان جتنے پردے آئے تھے سب اٹھا دیے گئے. اب حضرت مولا علی کے سامنے قبر کا بھیانک منظر تھا. آپ دیکھتے ہیں وہ قبر والا آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے. جب اس نے مولا علی کو دیکھا تو چلا کر کہنے لگا، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، اے علی مجھے بچاؤ، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، آگ مجھے جلا رہی ہے. اتنا سننا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے. قبر کا یہ دردناک منظر دیکھ کر، مردے کی دردناک پکار سن کر حیدر کرار بے قرار ہو گئے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے، یا اللہ اس کو معاف کر دے. کون ہاتھ اٹھا ہے؟ جن کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. مگر سنو ان کو کیا رپلائی دیا گیا. مولا علی ہاتھ اٹھاتے، مولا اس کو بخش دے، اس کو بخش دے مولا. اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے غیب سے نداتی، علی آپ اس کے لیے سفارش نہ ہی فرمائیں، اس لیے کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے ماہ رمضان تو پایا مگر گناہوں میں گزار دیا. دن کو تو روزہ رکھ لیتا تھا مگر رات میں گناہوں کے اندر، فضولیات میں اور ہمیں ناراض کرنے والے کاموں میں رات گزار دیتا تھا. علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں. حضرت علی نے جب یہ سنا تو اور رونے لگے، سجدے میں چلے گئے اور روتے روتے کہنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے. بڑی امید کے ساتھ اس نے مجھے پکارا، یا اللہ مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کرنا. حضرت مولا علی روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اللہ کے بارے میں دعا کر بہت دیر گزر گئی. مولا علی روتے رہے، اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے ہم نے تمہاری شکست دلی کے سبب اس کو بخش دیا. چنانچہ اس مردے سے عذاب قبر اٹھا لیا گیا. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مولا علی کی شان بھی پتہ چلی. چلو مولا علی کی شان بھی اس سے پتہ چلی کہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کتنی مستجاب ہیں. وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا علی اس کی سفارش نہ ہی فرمائے، یہ وہ بدبخت ہے جو رمضان تو پاتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا مگر ماہ رمضان کو گناہ میں گزارتا تھا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہائے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کی تو اللہ پاک کو رحم آیا اور اللہ نے اسے بخش دیا. لیکن اس سے یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ماہ رمضان کی بے قدری کرنے والوں، ماہ رمضان کو غفلت میں گزارنے والوں، ماہ رمضان کو گناہوں کی نظر کر دینے والوں، ماہ رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانی کا بازار گرم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کیسا غضب فرماتا ہے. ہم کیا کم ہیں گناہ کرنے میں؟ ماہ رمضان کے اندر ہی ہم کیا کم ہیں گناہ کرنے میں؟ میرے پاس اس کی کئی مثالیں ہیں کہ آج ہم بھی ماہ رمضان کے اندر کئی گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے، دونوں اینگل سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. جن گناہوں کی طرف ہماری جلدی توجہ نہیں جاتی، ان کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نمبر 1، مسجد میں افطاری کرنا. امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یس، آپ نے صحیح سنا. تو امام صاحب مسجد میں افطاری کرنا گناہ ہے کیا؟ 1 منٹ مجھے آگے بولنے دیجیے. نماز تراویح کے دوران ہر 2 رکعت کے بعد 4 رکعت کے بعد 6 رکعت کے بعد 8 رکعت کے بعد 10 رکعت کے بعد 12 رکعت کے بعد 14 رکعت کے بعد 16 رکعت کے بعد 18 رکعت کے بعد یا 20 رکعت مکمل ہونے کے بعد یہ جو لوٹے پانی کے رکھے جاتے ہیں، جگ پانی کے رکھے جاتے ہیں، تراویح پڑھتے پڑھتے پیاس لگ گئی. پیتے ہو کہ نہیں؟ امام صاحب کیا بول رہے آ رہا ہے؟ میں بھی پیتا ہوں، کیا میں گنہگار ہو رہا ہوں؟ اب پورا مسئلہ سنیے. فتاوی شامی جو کہ فقہ حنفی کا عربی زبان میں انسائکلوپیڈیا ہے، جتنے بڑے بڑے مفتی فارغ ہوتے ہیں پڑھ کر کے وہ اس کتاب کو بھی پڑھتے ہیں. الحمدللہ میں بھی سیکنڈ لاسٹ ایئر میں مفتی کورس کے میں بھی اس کتاب کو پڑھتا ہوں. اسی فتاوی شامی میں مسئلہ کیا لکھا ہے؟ اے مسجد میں افطاری کرنے والوں تم بھی سنو، اے مسجد کے اندر پانی پینے والوں تم بھی سنو، اے مسجد کے اندر لنگر کھانے والوں تم بھی سنو، اے مسجد کے اندر سحری کرنے والوں تم بھی سنو، اے مسجد میں سونے والوں تم بھی سنو، اے مسجد کے اندر آرام کرنے والوں تم بھی سنو. توجہ سے سننا، فتاوی شامی میں مسئلہ موجود ہے. مسجد کے اندر سونا ناجائز ہے، کھانا ناجائز ہے، پینا ناجائز ہے، افطاری کرنا ناجائز ہے، سحری کرنا ناجائز ہے، پانی پینا اور نارمل پانی نہیں، آب زمزم پینا
بھی ناجائز ہے، دم کیا ہوا پانی پینا بھی ناجائز ہے۔ امام صاحب پھر تو لاکھوں لوگ گنہگار ہو رہے ہیں۔ جی ہاں گنہگار ہو رہے ہوں گے، مگر آگے بھی مسئلہ سنیے، فتاوی شامی میں آگے موجود یہ بھی ہے، اگر بندہ اعتکاف کی نیت کر کے کھائے پیے تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ اب ڈر گئے تھے نا، لیکن اپنے اوپر غور کیجیے، جو تراویح کی نماز میں ہر 2 4 5 6 8 رکعت کے وجہ پانی ہمارے حضرات پیتے ہیں، میں نہیں پوچھوں گا آپ سے، اور مجھے بتائیے گا بھی بتاؤ، آپ کے دل کا حال آپ جانے، اللہ جانے، اس وقت اعتکاف کی نیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارے اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں جیسے چاہے لے جائیں، جیسے چاہے سو جائیں، جیسے چاہے کھا لیں، جیسے چاہے پی لیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، مگر یہ اللہ کا دربار ہے، یہ اس بادشاہ کا دربار ہے جس بادشاہ نے بادشاہت کو بادشاہت عطا فرمائی ہے، یہ اس بادشاہ کا دربار ہے، تو اس کی بارگاہ کا، اس بارگاہ کا ادب احترام کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن ہم کیسا ادب کرتے ہیں؟ مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں کرنے کا جو آج کل فیشن چلا ہے، خاص کر ماہ رمضان میں، اور خاص کر سوئم کی فاتحہ کے بعد، اور خاص کر اس وقت جب کچھ اچھی تعداد میں لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، 5 ادھر بیٹھ گئے، 10 ادھر بیٹھ گئے، 4 ادھر بیٹھ گئے، 8 ادھر بیٹھ گئے، جو بدقسمتی سے اکیلا بیٹھ گیا وہ بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں کرے گا، کہاں ہے میرا بھائی، آ جا بیٹا، تم سب باتوں میں لگ رہا، میری کسی سے باتوں میں لگ رہا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، گزشتہ امتوں میں سے کسی امت میں ایک مسجد تھی جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے چلی، اسے راستے میں فرشتے آتے ہوئے نظر آئے، پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے جا رہی ہوں کہ میرے اندر لوگ بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چل اپنی جگہ پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی لوگوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں کرتے بات، دینی بات کیجیے، کوئی منع نہیں ہے۔ فنائے مسجد میں کچھ بات کرنا چاہے، فنائے مسجد مطلب جو نماز کے لیے جگہ نہیں بنائی جاتی بلکہ مسجد کی ضرورت کے لیے بنائی جاتی ہے، مثال کے طور پر امام صاحب کا حجرہ کیا نماز پڑھنے کے لیے بنایا ہے؟ ارے امام صاحب کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا۔ محسن صاحب کا حجرہ کیا نماز پڑھنے کے لیے بنایا؟ نہیں، اذان دینے کے لیے بنایا۔ وضو خانہ کیا نماز پڑھنے کے لیے بنایا؟ نہیں، وضو کرنے کے لیے بنایا۔ تو یہ جو کچھ سلیکٹڈ اسپیسز ہیں یہ بنے ہیں مسجد کی ضرورت کے لیے، ان کو کہتے ہیں فنائے مسجد۔ اسی طریقے سے دیکھا ہماری مسجد میں اب 2 فلور جو سامنے کی طرف ہے، یعنی وضو خانے کے اوپر کی طرف مدرسے ہیں، وہ بھی مسجد فنائے مسجد ہے۔ وہاں پر اگر کوئی افطار کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ جو حصہ، اس کے اوپر جو حصہ ہے، اس کے اوپر جو حصہ ہے، اور آسمان تک جو حصہ ہے، یس صحیح سنا آپ نے، یاد رکھنا مسجد کا مسئلہ شرعی ہے، جس جگہ پر مسجد بن جاتی ہے نا تو 7ویں زمین سے لے کر کے 7 آسمان تک وہ پوری مسجد ہی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ یہاں پر بے ادبی والا معاملہ نہیں کر سکتے، چھت پر بھی جا کر نہیں کر سکتے، اور پھر مسجد تو مسجد بلا وجہ مسجد کی چھت پر چڑھنا مکروہ قرار دیا اسلام نے، کہ اگر کوئی ضرورت، جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو لگے ہاتھ پیش کر دیتا ہوں، نیچے جگہ ہے بیٹھنے کی مگر نمازی کا دل کر رہا میں تو چھت پہ جاؤں گا پڑھنے، کیا کرے گا چھت پہ جا کے؟ یہ نیچے جگہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، میں تو چھت پہ، مجھے چھت پہ مزہ آتا ہے۔ تو مزے لینے کے لیے آیا مسجد میں یا اللہ کی عبادت کرنے آیا مسجد میں؟ تو نیچے جگہ ہونے کے باوجود خواہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے، مزے لینے کے لیے یا کچھ اور نیتوں کے ساتھ چھت پہ پہنچ جانا، ہمارے اسلام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو یہ مسجد کا ادب ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ افطار کرنے والوں مسجد میں، مسجد میں سونے والوں، مسجد میں سحری کرنے والوں، مسجد میں لنگر کرنے والوں، مسجد میں لنگر کھانے والوں، مسجد میں آب زمزم پینے والوں، تبرک بٹتا ہے تو مسجد میں تبرک کھانے والوں، بالکل جائز ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کھانا چاہے، جب بھی سونا چاہے، جب بھی پینا چاہے، اعتکاف کی نیت ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے اندر پلس یہ بھی ہے، ابھی میری اعتکاف کی نیت نہیں ہے مان لیجیے، حالانکہ الحمدللہ عادت ہے جب بھی مسجد میں آتا ہوں سب سے پہلا کام اعتکاف کا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آج تک کی تاریخ سکھایا مرشد نے یہ، الحمدللہ اللہ کے کرم سے، کبھی بھول چوک ہو گئے انسان ہے وہ الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ آتے ایک عادت سے بنی ہوئی ہے، مسجد میں آتے اعتکاف کی نیت ہوتی ہے۔ سپوز کیجئے کہ میری اعتکاف کی نیت نہیں ہے، یہ بھی سپوز کر لیجئے کہ میرا روزہ نہیں ہے، یہ بھی سپوز کر لیجئے کہ میرے پاس کوئی بھائی پانی لے کر کے آئے اور میں پینا چاہوں، تو اعتکاف کی تو نیت ہے نہیں میری، اب میں پانی پینے کے لیے اعتکاف کروں
جی ہاں اعتکاف کی نیت کی اور پانی آپ پی گئے، یہ بھی جائز ہے، مگر فتاوی شامی میں آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے کچھ ذکر اذکار کر لیا جائے، کچھ عبادت کر لی جائے، اس کے بعد پھر کھان پین ہو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ابھی تک میری اعتکاف کی نیت نہیں تھی، اچھا پیاس لگنے لگی، پانی دیکھا، اب اعتکاف کی نیت یاد آ گئی، میں وہی تو سنت رہا اعتکاف، دل میں نیت کر دی میں نے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اب پانی اٹھا کے پی رہا ہوں، تو جسٹ 1 منٹ، اور پانی پینے والے بھائی رکیے، اعتکاف کی نیت تو آپ نے کر لی، ہمیشہ یاد رکھنا اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اعتکاف کی نیت صرف سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اعتکاف کی نیت مسجد میں سحری افطاری کرنے کے لیے صرف نہیں ہونی چاہیے، عبادت کے لیے ہونی چاہیے۔ اب عبادت کی نیت ہو گئی، اب آپ کھانا پینا چاہیں، ادب کے ساتھ ایک طرف سونا چاہیں، بالکل آپ کے لیے جائز ہے۔ تو ان باتوں کا دھیان رکھا جائے، خاص طور سے اب دیکھو آپ میں نے کیا بتایا تھا، ابھی مولا علی کا وہ واقعہ بتا کر کے یہ بتانا چاہا کہ ماہ رمضان میں گناہ کرنے والے کس طرح عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہم وہ گنہگار مسجد کے اندر آ کر بھی گناہ کرتے ہیں، مسجد کے اندر آ کر بھی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اس بات کا آپ دھیان اس وقت رکھیں جیسے آپ مسجد میں انٹر ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھا پیر داخل کریں مسجد میں، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف۔ یہ اعتکاف کی نیت آپ کو کئی گناہوں سے بچائے گی، اور اس اعتکاف کا ایک فائدہ ہمارے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا، بندہ آیا کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے چپ چاپ، مسجد میں آ کر یہ بندہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے سائلنٹ، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، لیکن اعتکاف کی نیت اس کی ہے نا، تو فرمایا فرشتے اس کی ہر سانس پر نیکیاں لکھتے رہیں۔ ارے کچھ پڑھ تو ہی نہیں رہی، پھر بھی نیکیاں جا رہی، کیوں؟ کیونکہ بندہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی برکت ہے۔ تو ماہ رمضان میں جن گناہوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ایک دو گناہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں تو میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ بغیر اعتکاف کی نیت کے ہم لوگ مسجد میں کھاتے ہیں، پانی وغیرہ پیتے ہیں، خاص طور سے تراویح وغیرہ میں۔ اس کے ساتھ اور سنیے، ایک گناہ اور ہم کرتے ہیں، وہ کیا؟ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے باوجود بھی کھانا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب تو پہلے سے بہت کم ہو گیا ہوگا، یہ ہمارے علماء ائمہ حضرات بار بار مسئلہ بتاتے ہوں، شاید ہو سکتا ہے کم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہے کئی لوگوں میں سحری کا ٹائم ختم ہو چکا مگر پھر بھی کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ اذان تو ہوئی ہے، اذان ہو جائے، اذان ہو جائے، اچھا اذان ہو بھی گئی، وہ تو مسجد مومنان کی ہے، اپنی مسجد کی تھوڑی۔ کھاؤ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ سنو، جس بندے نے روزے کی نیت سے سحری کی، سحری کا ٹائم تو سماپت ہو گیا، سحری کا ٹائم تو ختم ہو گیا، اب سحری کا ٹائم ختم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر ایسی چیز کھانا جس سے لذت آتی ہے، جسے ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، تو شرطیں پائی گئی، شرطیں پائی گئی تو بندہ گنہگار بھی ہوا، پلس قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو گیا۔ کفارہ کیا ہے؟ کنٹینیو 60 days کنٹینیو بلا ناغا ریگولر 60 دن کے روزے رکھنے۔ اگر کسی وجہ سے ایک روزہ چھوٹ گیا نا، واپس سے شروع کر، یہ روزے کا کفارہ ہے جس نے جان بوجھ کر توڑ دی۔ اور آج کتنے لوگ توڑ رہے ہیں؟ ہونا ہی چاہیے، احتیاط کا دامن تھامے بھائی، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 5 منٹ باقی، 4 منٹ باقی، 3 منٹ باقی، کھانا پینا چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، دعا میں لگ جائیں۔ وہی وظیفہ آپ نے سنا ہوگا سحری کے وقت 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھنے کا، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک ہر ستارے کے بدلے 1,000 نیکی عطا فرماتا۔ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھو ماہ رمضان ہمارے اس طرح غفلت میں گزر رہا ہے، اس طرح غفلت میں گزر رہا ہے، تو ہم کس طرح خوش کر رہے ہیں اللہ کے مہمان کو؟ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے یہ ہماری کیا سفارش کرے گا کہ شکایت کرے گا؟ خود فیصلہ کیجیے اپنے کرتوت دیکھ کر کے۔ اسی طریقے سے نماز تراویح نہیں پڑھتے کئی لوگ، یہ بھی ایک گناہ ہے جو ماہ رمضان میں لوگ کر رہے ہیں۔ نماز تراویح کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کا حکم شرعی ہے، کبھی اگر آپ نے ایک آدھ بار سنت موقدہ چھوڑ دی، زندگی میں ایک بار چھوڑ دی، تو برا کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو، مگر عذاب نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ ایک ہی بار چھوڑی آپ نے۔ لیکن اگر بار بار چھوڑتے ہیں اب عذاب نار کے حقدار ہو جائیں گے آپ۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو نماز تراویح نہیں ادا کر رہے؟ کچھ اسپیشل لوگ بھی ہمارے یہاں پر ہیں، پڑھ لی میں نے تو پڑھ لی،
کہا پڑھ لی بھائی، ارے 10 دن کی تھی ہو گئی، گزشتہ جمعے کو تو سمجھایا ہے، آپ ختم قرآن 3 دن میں کر لیں، تراویح میں 10 دن میں کر لیں، 15 دن میں کر لیں، وہ ختم قرآن ہوا ہے، ختم تراویح نہیں، ختم تراویح آخر تک چلے گی۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس طرح کتنے لوگ گنہگار ہوں گے دیکھ لیجیے آپ۔ لگے آپ ایک بات اور بتاؤں، یہ ہماری مسجد میں، ہماری نہیں کئی مسجدوں میں، بلکہ ہر مسجد میں مان لیجیے آپ، یہاں کنڈیشن کیا ہے اپنی مسجد میں مجھے اس لیے معلوم نہیں کہ میں تو آگے رہتا ہوں، پیچھے کتنے لوگ نکل کے جا رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، مگر پوائنٹ کی بات میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، ذرا نوٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ بات یہ ہے کئی لوگوں کے حوالے سے سننے میں آتا ہے امام صاحب نے جمعہ کی 2 فرض نماز پڑھا دی، دعا ہو گئی، ایک تعداد ہوتی ہے مسجد سے بھاگ کے نکلنے والی، وہ بیچارے سنت نہیں پڑھتے۔ رمضان کے علاوہ تو بہت بڑی تعداد نکلتی ہوگی، رمضان میں بھی نکلتی ہوگی، مگر شاید تھوڑا زور کم ہو جاتا ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ جمعہ کی نماز کے بعد جو 4 رکعت سنت اور 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں نا، ایک قول تو یہ ہے کہ دونوں سنتیں موقدہ ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان 4 رکعت سنت اور 2 رکعت سنت میں ایک سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے۔ چلو آپ یہ مان لو ایک سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ، یہ نکلنے والے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ بار بار سنت موقدہ ترک کر رہے ہیں۔ بتائیے میں آپ کی اسی طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ بھاگتے ہوئے جہنم میں اپنے آپ کو گرانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں، پلیز توجہ دیجیے۔ ان باتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور توجہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے توجہ نہیں کی تو شاید آپ یہ کہیں میں نے اتنی نہیں کیا کر لی، میں نے اتنی نہیں کیا کر لی، بھجن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہی جو گناہ ہے نا ہمارے، یہ نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوا تو جہنم کی حقداری ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان باتوں کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بتاؤں، مجھے یاد آگے دیکھو اچانک، جو ہم گناہ کرتے ہیں ماہ رمضان میں، اور 5 وقت کے نمازیوں، پورے سال کے 5 وقت کے نمازیوں، آپ کی توجہ زیادہ چاہوں گا۔ وہ کیا؟ کچھ لوگوں میں ایک عادت سی پڑ جاتی ہے مذاق مسخری کرنے کی خواہ، اور وہ کیا؟ یہ بیچارے کئی لوگ جو پورے سال مسجد میں نظر نہیں آتے، صرف رمضان میں نظر آتے نا، اور بھائی رمضانی بھائی آ گئے کیا؟ میں نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں، مگر ایک بات کہہ رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی میں چلتی ہے نا، کچھ لوگ مذاق میں کہتے ہیں، کچھ لوگ واقعی میں طنز کرتے ہیں، او بھائی رمضانی میں، او رمضانی مسلمان آ گیا بھائی، آ جاؤ جگہ چھوڑ دو بھائی صاحب، رمضانی مسلمان کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ یہ کیوں طنز کر رہے ہیں آپ سامنے والے؟ کیا اس سے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی ہے؟ اور خواہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے حوالے سے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ہم تو ایک دم ہلکا سے لے لیتے، اور رمضانی مسلمان آجا آجا بیٹھ جا، رمضانی مسلمان، ہم تو ہنس کے بات ختم کر دی۔ نامہ اعمال میں کتنا بڑا گناہ داخل کروا دیا۔ مسلمان کو تکلیف دینے والا رسول اللہ کو تکلیف دینے والا، اور رسول اللہ کو تکلیف دینے والا اللہ کو تکلیف دینے والا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ جس بھائی کو رمضانی سمجھ رہے ہیں، اور واقعی میں چلو رمضانی ہے، چلو میں بھی مان لیتا ہوں بیچارہ رمضانی ہے، دکھتا ہی نہیں پورے سال رمضان میں آتا، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اسے طنز کرنے کے بجائے، ٹارچر کرنے کے بجائے، 4 آدمیوں کے سامنے ڈیگریڈ کرنے کے بجائے پاس بیٹھتے، سلام دعا کرتے، خیر خیریت معلوم کرتے، کچھ دعائیں لیتے، کچھ دعائیں اس کو دیتے، اور پھر نیکی کی دعوت دیتے، اس کو پورے سال نمازی بننے کی دعوت دے دیتے کہ بھائی جان اب رمضان تشریف لائے، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اگر واقعی میں خوشی آپ کے دل میں ہوئی ہے تو بولیے، نہیں ہوئی تو پھر یہ جھوٹ بھی مت بولیے، ٹھیک ہے؟ اگر واقعی میں خوشی ہوئی ہے آپ کو کہ بھائی جان آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ایک دعوت قبول کرنے میری طرف سے آپ کاش رمضان کی حاضری کی طرح پورے سال مسجد تشریف لائیں، یہ اللہ کا فرض ہے جو ہم پر عائد ہوا ہے، تو ہم نمازوں کی پابندی کریں انشاءاللہ، اس طرح نیت کروا دیں ہم اس کو۔ نمازی بن سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ نمازی بن سکتا ہے کہ نہیں آپ کے سمجھانے سے؟ اگر آپ کا جواب یہ آنے لگے نہیں بنے گا تو یہ آپ کی زبان کا قصور ہے۔ کتنے گناہ کر کر کے زبان کو ناپاک کر لیا کہ آپ کو ہی اپنی زبان پر اعتبار نہیں رہا کہ میری زبان کی کوئی خیر خیریت ہی نہیں ہے، اور اب تو اس کی زبان، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو کوئی اثر ہی نہیں۔ اتنے جھوٹ بول رکھے، اتنے گانے گا رکھے، اتنی قیمتیں چغلیاں کر رکھی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی بہت بھی بات میری سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا سمجھانے سے پیچھے مت ہٹیے، پیار محبت سے ان رمضانی مسلمانوں کو سمجھاتے رہیے، ان جن کو آپ رمضانی کہہ رہے ہیں سمجھاتے رہیے پیار محبت سے۔ اکیلے میں سمجھاؤ گے تو اثر ہوگا، سب کے سامنے سمجھاؤ گے تو اثر نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک بزرگ فرماتے کسی نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا تو سمجھو گندا کر دیا اس کو،
اس کو ابدال کر دیا. اکیلے میں سمجھایا تو سمجھو اس کو ڈیکوریٹ کر دیا, اس کو سجا دیا. اصلاح اس طریقے سے ہوتی ہے. تو آپ کسی کو سمجھائیں اور سمجھائیں. اب میں آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتاتا ہوں, آپ کا فائدہ ہوگا کہ نہیں. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو سمجھاؤ, کیونکہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھائیے آپ سمجھانے سے پیچھے مت ہٹیے. تو میرے بھائیوں, اس ماہ رمضان کے ادب و احترام کا خاص طور سے خیال رکھیے. جو ہمارے بچے نوجوان مجھے سن رہے ہیں, یہ رات کو کرکٹ کھیلنے کا ایک فیشن ہم نے چالو کر رکھا ہے. ماہ رمضان کے علاوہ بھی اپنی فنڈوں کو آباد رکھتے ہو, ماہ رمضان میں وہ زندہ آباد رہتی ہے. میں منع نہیں کر رہا, لیکن غور کر لو جتنا بیان میں نے فرسٹ رمضان سے لے کر اب تک کیا ہے ماہ رمضان کے ادب کے تعلق سے, وہ ادب کیا آپ کی فنڈ میں برقرار رہتا ہے؟ مجھے مت بتاؤ, اپنے دل کو بتا دو. بیٹھ کے کرتے کیا ہے وہاں پر؟ آپ ذکر کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, قرآن خوانی ہوتی ہے, نیک باتیں ہوتی ہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت پیاری بات آپ کر رہے ہیں. میری طرف سے آپ کو 100 سلام کا تحفہ پیش کرتا ہوں. لیکن یہ سب نہیں ہوتا تو آپ کو سوچ لو کیا ہوتا ہے. تیری میری لگائی بجائی, یہ ہوتا کیا ہوتا ہے؟ غیبت چغلیاں. اور کب کس میں کر رہے ہیں؟ ماہ رمضان کے علامہ میں کہہ رہے ہیں تو بھی حرام, اور ماہ رمضان میں کریں تو اور حرام. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں یاد رکھنا یہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں, نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک نیکی پر جو ثواب ملتا ہے نا بڑھ کر کے, ایک گناہ کرو گے تو اس کا عذاب بھی بڑھ کے ملے گا. ہمیں یہ تو سبق یاد ہے کہ ماہ رمضان میں نیکیاں کرو گے تو سب خوب ماشاءاللہ ثواب ملے گا. یہ سبق بھول بیٹھے کہ گناہ ہو جائے گا نا, گناہ کریں گے تو اس کا بھی الگ ہوگا عذاب اور بڑھ کے ملے گا عذاب. تو میرے بھائیوں ان باتوں کو یاد رکھا جائے. آخری بات عرض کرتا ہوں, ٹائم بھی ختم ہونے کو ہے. جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ایمانداری سے نکالیں, ایک ایک پائی کا حساب کر کے نکالیں. اور یاد رکھنا جو ہم دیتے نا پروفیشنل بھکاریوں کو, آج سے انشاءاللہ نماز عصر کے بعد ہماری مسجد میں جو ہمارا درس ہوتا ہے, تو اب تو الحمدللہ رمضان کے روزوں کا, فطر کی نماز کا, تراویح کا چل رہا تھا, آج سے ماشاءاللہ زکوٰۃ کا بیان شروع ہوگا. جو نہیں بیٹھتے, اگر تھوڑا بہت ٹائم ہو آپ کے پاس, تھوڑا سا, اور تھوڑا سا ہی لیتا ہوں, تھوڑا سا ٹائم ہو تو بیٹھ جانا ضرور. ایسے ایسے مسئلے جاننے کو ملیں گے, شاید آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یار یہ کیا کر رہا تھا. کچھ لوگ مسئلے نہیں سمجھتے, مطلب نہیں جاننا چاہتے. یہ بھی ہماری قوم میں ایسے کچھ لوگ ہیں, میں علم دین حاصل کروں, نہیں حاصل کروں گا, جان بوجھ کے حاصل نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ اگر میں نے سیکھ لیا مجھے پتا چلے گا تو عمل کرنا پڑے گا. واہ بھائی واہ, اس بے وقوفی کو کیا کہا جائے؟ میرے بھائی, ایک ہے جہالت اور ایک ہے علمیت. یاد رکھنا جہالت کی بنیاد پر کوئی گناہ کرو گے تو ڈبل ملے گا, ڈبل. ایک تو علم حاصل نہ کرنے کا گناہ, پھر اس کام کو صحیح نہ کرنے کا گناہ. تو یہ سوچ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ میں علم حاصل کروں گا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا, تو میں عمل ہی نہیں کرنا پڑے اس لیے میں سیکھتا ہی نہیں ہوں. بہت بڑے خسارے میں ہیں, اور خاص طور سے رمضان شریف میں آپ علم دین حاصل نہیں کر رہے تو اس کا اور گناہ سر پہ آ رہا ہے. پروفیشنل بھکاریوں کو, جن بھکاریوں کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, گروپ کے گروپ بنے ہوئے, اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, مجھ سے زیادہ آپ اس بارے میں جانکار ہیں کتنی مسجد کمیٹیوں نے ایسے بھکاریوں کو پکڑا ہے. داڑھی رکھے ہوئے ہیں, سر پہ ٹوپی بھی ہے, کرتا پاجامہ بھی ہے. نام کیا ہے؟ سلیم خان. واہ, سلیم خان نام ہے. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آیا. آئی ڈی چیک کرو, شنکر. لو, نہ جانے ایسے کتنے مسلمانوں کی لاکھوں کروڑوں کی زکاتیں ہڑپ کی آ رہی ہیں, اور یہ بیچارہ ہمارا مسلمان یہ خوش ہو رہا ہے کہ میری زکات زیادہ ہو رہی ہے. 1 روپیہ ادا نہیں ہو رہا زکات کا. اس طرح کھٹے میں جا رہا سارا پیسہ. یاد رکھنا غیر مسلم کی آپ امداد کریں, شریعت منع نہیں کرتی. اس سے یاد رکھنا انسانیت, انسان ہونے کے ناطے آپ ہندو کی, کسی سکھ کی, کسی عیسائی کی اگر آپ مدد کریں کوئی دقت نہیں ہے. مگر زکات کا جو پیسہ ہے نا, زکات کا, یہ امداد بھی ہے پلس عبادت بھی ہے, اور یہ صرف جائے گا مسلمان کے لیے. اس کو ایز اے امداد نہ دیکھیں, ایز اے امداد ہونے کے ساتھ ساتھ ایز اے عبادت دیکھیں زکات کو. یہ زکات عبادت ہے بہت بڑی. کوئی کس کے کھاتے میں جائے گی؟ اس مسلمان کے جو فقیر ہے, زکات لینے کا حقدار ہے. تو اب ایسے لوگوں کو دے رہا ہے, ایسے لوگوں کا معاملہ بھی ناجائز, ضمانت دینا بھی ناجائز ہے, زکات بھی ادا نہیں ہو رہی. اس طرح کی کئی زکاتیں میرے کھڈے میں جا رہی ہیں. برائے مہربانی اس پر توجہ فرمائیں. جن پر آپ کو پورا بھروسہ ہے, فرسٹ نمبر پہ کون ہے؟
ہمارے غریب رشتہ دار جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں ان تک اپنی زکوٰۃ کا پیسہ پہنچائیے. دوسرے نمبر پر ہمارے وہ اگر ہو مسلمان اپنے نظر میں وہ جو واقع حقدار ہیں ان تک پہنچائیے. دعوت اسلامی زندہ باد. اپنے آس پاس کے جو مدارس چل رہے ہیں ماشاءاللہ, جو دین و سنت کی خدمت کر رہے ہیں, جن سے ہمیں آؤٹ پٹ بھی مل رہا ہے, جو خام کا فاتو نہیں پڑے ہوئے واقعی میں کام کر رہے ہیں, ان تک اپنے زکوٰۃ کا پیسہ پہنچائیے آپ. تو انشاءاللہ جب ہمارا پیسہ مدرسوں میں لگے گا, اسلام کو تقویت ملے گی, زکوٰۃ کا پیسہ بھی ادا ہوگا اور دین کی خدمت بھی ہوگی انشاءاللہ. ان باتوں میں انشاءاللہ توجہ دیجیے گا. باتیں بہت ساری ہیں, پھر انشاءاللہ آنے والے جمعے کو کریں گے. اور ایک اعلان یہ بھی کر دو مزید, میرے استاد محترم قبلہ مولانا شاہد اختر مصباحی صاحب جو ماشاءاللہ ہر سال ہماری مسجد میں تشریف لاتے ہیں, اپنے ادارے کے تعاون کے حوالے سے آپ حضرات کے پاس الحمدللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. ہم حضرت کو گلابی نگر میں ویلکم بھی کہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کے مدرسے کا تعاون اپنے زکوٰۃ و فطرے صدقات و خیرات سے ضرور کریں. جو حضرات ہر سال حضرت سے رابطہ کرتے ہیں وہ بھی آئیں, اور جو حضرت سے آج پہلی بار رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں. دیکھیں میں کسی مدرسے کا اعلان نہیں کرتا, یہ آپ سب کو بتائیں, لیکن جس کا میں کرتا ہوں تو پھر اس بات کی گارنٹی میرے پاس ہوتی ہے کہ مجھے اس مدرسے پر وشواس ہے, وہ خود اس مدرسے کا نیچر کیا ہے, وہ کس حساب سے چل رہا ہے, اور وہاں ہماری زکوٰۃ 100% ادا ہوگی تب میں زکوٰۃ ادا جو ہے اعلان کرتا ہوں. کئی لوگ آتے ہیں وہاں سے آپ اعلان کر دیں, نہیں بھیا اعلان وہاں سے مائک دے دیں, چپ چاپ کھڑے جاؤں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت وہ آپ کے شہر کے عالم صاحب نا, بڑے مفتی صاحب بڑے عالم صاحب, انہوں نے تصدیق کری ہے. تو میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب خود جا کر گئے تھے کہ آپ کے مدرسے میں وزٹ کرنے, کتنے بچے پڑھ رہے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. بھیا میں تو ان کو بیوقوف مت سمجھو, چپ چاپ آؤ, اعلان کرنا ہے تو چپ کر کے چلے جاؤ بس. تو نہ تو ہم ان کو جانتے ہیں نہ وہ ہم کو جانتے ہیں, نئے نئے لوگ آتے ہیں, اس لیے میں نہ تو کسی پر وشواس کرتا ہوں. دیکھو صحیح بات تو یہ, کسی کو برا لگے تو ٹھیک ہے, آج افطار میں 2 کیلے زیادہ کھا لینا, لیکن میں واقعی میں جس کو میں جانتا ہوں وشواس اسی میں کروں گا نا. تو خامخواہ اپنی جنتا کا پیسہ برباد تھوڑی کروں گا کہ بھائی اس کو دو. مجھے تھوڑی پتا ہوں کون سا مدرسہ چلا رہا ہے کون سا نہیں چلا رہا. میں صرف اس کو اعلان کی اجازت اس لیے دیتا ہوں کہ 100 آدمی آئے, اگر ہم سب کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر اسلام کا کام چلے گا کیسے؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ خود تحقیق کرنا چاہیں پاس بیٹھ کر کے بھیا کہاں سے آئے ہو, آئی ڈی دکھاؤ, مدرسے کا وغیرہ وغیرہ کاغذات دکھاؤ, وہ آپ کا میٹر آپ کریں انشاءاللہ. باقی میرا بس اتنا ہوتا ہے, جی آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے کر لیجیے, مختصر کر لیجیے, بس ہو گیا. لیکن میری طرف سے ایسا نہیں آپ لوگوں کو آپ اس کو دیں, یہ میرا حوالہ بھی کبھی کبھی دے دیتے اعلان کرنے والے کہ امام صاحب کی اجازت سے کھڑا ہو, نمازی ہو, تو اس میں میرا حوالہ بھلے کو دے دیں, لیکن آپ امپریس مت ہوئیے گا کہ امام صاحب کا نام آ گیا تو زکات یہاں دے دو. معافی چاہ کے کہتا ہوں آپ زکات دیں گے, آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. میں جس کا خود اعلان کر دوں یا خود میں کسی کو مائک دوں کہ آپ اعلان کر دیجئے, تو اس پر آپ ایک ہی بالکل رہیے گا. یہ میرا بھی اس پر مطمئن ہے کہ الحمدللہ وہ مدرسہ ٹھیک چل رہا ہے اور آپ کے زکات کا صحیح مصرف ہے. گزارش ان باتوں پر توجہ فرمائیے گا.